ابھی جو اعلان اعلان کرتا نا سر ہم نے کہا آؤ تو پہلے چابی کوئی کہ کوئی بھی گاڑی کھولی جائے یہ چابی نکلے لو کیا جو کھولے ہم کیوں آنے گے جمع پڑتا نا پہلی مرتبہ کب آیا تھا؟ پہلی مرتبہ ہمارے زامبیا میں پہلی مرتبہ کب آیا تھا؟ 84 میں 78 اور 84 میں جو ہمارے ساتھ تھے ان میں سے بہت اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کے بچے ان کے لڑکے تو ہوں گے نا، ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے. اور انہوں نے جیسے ابا کے دندے سنبھالے ہیں تو اللہ ان کے بابا نے ان کو تو دین کا کام بھی دیا ہے، تو دین کے کاموں کو سنبھالنا چاہیے. کبھی کوئی ایسے بوڑھے ہوں ان سے پوچھو کہ 78 سے پہلے 88 82 سے پہلے کیا حالات تھے، تو اللہ نے تمہاری کیسی مدد کی دین کی محنت کی نسبت پر. یہ تو اللہ کی مدد کا راستہ ہے. اس کے ساتھ دنیا کا کام کرو، مقدر کی زندگی تمہیں اللہ دے گا جو بھی ہوگی. مقدر زیادہ ملتی نہیں ہے، لیکن مقدر کی دنیا لو اللہ کو راضی کر کے. اللہ کو راضی کر کے لوگ ہے تو اللہ مقدر کی روزی راضی ہو کے دے گا، برکت کے ساتھ دے گا، برکت کے ساتھ دے گا اور خوش ہو کر دے گا، اور مقدر کی روزی رحمت بنا کر دے گا. یہ ہوگا. یوں تو اللہ مقدر کی روزی کو دیتا ہی ہے. دنیا میں 8 بلین انسان ہیں، اس میں 2 بلین مسلمان ہیں، 6 بلین غیر مسلم ہیں، اور اس میں پتہ نہیں کیسے کیسے ہیں انہوں بھی. لیکن سب کو اللہ روزی تو دیتا ہی ہے. لیکن ایمان والوں کو، اور وہ ایمان والے خصوصاً جو اللہ کو راضی کر کے اس کی اطاعت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے دنیا کماتے ہیں، تو اللہ ان کو خوش ہو کے دیتا ہے اور برکت کے ساتھ دیتا ہے. برکت کے ساتھ روزی ملنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی کی جتنی روزی ہے اس میں اللہ اس کے تمام ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. ایسی روزی ملتی ہے، زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ شان و رحمت بنا کر دیتا ہے. آج تو مال رحمت نہیں ہے، پریشان ہے. دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسے کام نکل رہے ہیں جو آدمی کو پریشان لاتے. کیا کروں؟ ہاں، مال پریشانی کرتے ہیں. زیادہ ہو تو مصیبت، کماوت تک بھی مصیبت. زیادہ ہے تو پھر اس کو کہاں رکھنا؟ گھر میں رکھ سکتا نہیں، بینک میں جمع نہیں کر سکتا، جیب میں لے کے پھر نہیں سکتا، اور کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے. صحیح کہ نہیں؟ بینک میں رکھو تو حکومت پوچھتی کہاں سے لائے. گھر میں رکھو تو چور کا خطرہ، جیب میں لے کے پھرو تو جان کا خطرہ، اور لوگوں سے کہو تو پیسوں کا خطرہ. سب کو کہوں گا تو میں لاؤں مجھے تھوڑا دو آپ کو ہمارا ضرورت سے پیسے آپ دیں. اور انویسٹمنٹ کرو تو سب چلا جانے کا خطرہ. آدمی پریشانی ہوتا ہے. مال کو اللہ نے اوبر بنایا ہے، اور اللہ کے نبی کی دعا ہے
اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی وبالا، اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے وبال بنے، ومن ولد یکون علی عذاب، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میری عذاب بنے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ ہاں، اس لیے جب آدمی اللہ کو ناراض کر کے پیسے کماتا ہے اور وہ کھلاتا ہے اپنے بچوں کو، تو وہ اولاد ماں باپ کے لیے رحمت نہیں بنتی، عذاب بنتی ہے۔ ہاں، نہ چاہے تب بھی دینا پڑ رہا ہے۔ ایک گھڑی 1 لاکھ کی لاؤ، وہ دینا نہیں پڑتی ہے۔ ایک کار 80 لاکھ کی بغیر ضرورت کے مانگتا دینی پڑتی ہے۔ عذاب، ناراض، کچھ کے کہہ نہیں سکتے۔ اولاد عذاب بنی ہوئی ہے، گناہوں کی زندگی گزار کر پھر آخرت میں عذاب۔ اولاد جب گناہ کرے گی تو اس کا عذاب ماں باپ کو ہوگا، کیوں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی ایمانی اور دینی تربیت نہیں کی۔ آدمی اپنے بچے کو اسکوٹر دلاتا ہے نا تو پہلے سکھاتا ہے پھر دیتا ہے۔ اگر سکھائے بغیر دے تو لوگ کہیں گے بیوقوف مانس سے، اور پھر اس کو دواخانے میں علاج کرنا الگ ہے۔ تو جیسے اسکوٹر بغیر سکھائے نہیں دیتا آدمی، تو مال کما کر اولاد کو اس کو صحیح طرح سے خرچ کرنا سکھائے بغیر اگر دے گا اور اولاد اس مال کو اللہ کی ناراضگی میں لگائے گا تو اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا ہوگا۔ اور زامبیا والوں پر خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انہیں سالوں سال پہلے اپنی نبی والی محنت میں لگنے کی توفیق دی اور سمجھ دی۔ ہاں، سمجھ دی تبھی میں دوستو، وہ جو تمہارے ملک میں حالات آئے تھے اس میں لوگ اس ملک کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جا رہے تھے، تو حاجی احمد نعمانی جو ہیں ایک 5 آدمی کی جماعت بنا کر دلی پہنچے حضرت جی کے بعد، اور حالات بتا ایک حالات ایسے ہمارے پاس کچھ رہا نہیں، سب ہمارا ہی وجہ ہے اور لوگ جا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ مشورہ کرنے دے تو حضرت نے کو بٹھایا اور حضرت نے کہا، بھائی صاحب اب تک دنیا کمانے کے لیے وہاں پڑے ہوئے تھے آپ، اب اللہ کے دین کے لیے طے کرو وہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا ہے، وہاں دین کی محنت کریں گے۔ تو حاجی احمد کے دماغ بات آ گئی۔ جب حضرت نے فیصلہ کر دیا تو حاجی احمد نے کہا انشاءاللہ حضرت جو آپ فرما رہے وہی کریں گے، اب چل پاؤ چلے آئے انہیں حالات میں۔ اور اس کو بھی 15-20 دن نہیں گزرے تھے کہ آسمان سے فیصلہ بدلا، حالات خدا نے اچھے کر دیے کہ بھائی اب تم ہی اپنا کاروبار سنبھالو۔ تب سے اب تک یہاں اللہ نے ان کو جمایا اور پھر اللہ نے دین کا کام لیا۔ نیت دین کے کام کی تھی، حالات بہت سخت تھے، رہ سکتے نہیں تھے، لیکن اللہ والوں سے مشورہ کیا۔ یہ مشورے کی سمجھ کس نے دی؟ اللہ نے کیوں دی؟ دین کی محنت کی نسبت پر۔ اگر دین کی محنت نہیں کرتے تو یہ سمجھ نہ ملتی تو یہ بھی چلے جاتے، واپس آئے اپنا کام سنبھالا، اور پھر اللہ نے انہیں ایسی توفیق دی کہ سب سے پہلے چین میں جانے والی جماعت زامبیا کی ہے۔ ہم نے جو پرانا سنا کہ ان لوگوں نے حضرت نے ان کے زامبیا والوں کو شاید خط دکھا، خبر دی کہ بھائی تقاضا ہے، اور یہ سنا کہ وہاں پر کوئی تاجروں کا یہ ہو رہا ہے، اور اس نسبت پر تاجروں کو ویزا ملتا ہے چائنا کا،
तुम लोग अगर इस नस्बत वीज़ा मांगो और चाइना का वीज़ा मिल जाए तो तुम्हारी जमात में भेजो। तो इन्होंने कोशिश की, अल्लाह ने वीज़े दिला दिए। अब वीज़े लेकर फिर हजरत के पास पहुंचे दिल्ली और कहा हजरत वहाँ तो कोई काम की शक्ल नहीं, हम कैसे क्या करें वहाँ जाकर। तो अल्लाह वाले होते हैं। कहा कुछ मत करना, वहाँ जाके अजान कह के नमाज पढ़ के आना। हाँ, चुनांचे जमात गई और वहाँ वो जो इनका क्या कहते हो ताजिरों को जमा करके उनकी हाँ बोलो ना अंग्रेजी नहीं जानता, मैं तो जानता ना थी। तो एग्जीबिशन में पहुंचे, वहाँ ही रहे, आसान है कहीं नमाजें पढ़ी, जो कुछ अल्लाह ने आसानी की करके आ गए। हाँ, अल्लाह ने इनके से काम ऐसे मुल्कों में पहुंचाया। और सबसे पहली जमात फिजी मशरिक में, जो आखिरी मुल्क है जहाँ पर सूरज तुलू होता है सबसे पहले, वहाँ के लिए भी यही थे, यहीं की जमात गई है। अल्लाह का शुक्र मानो कि अल्लाह ने दीन की निस्बत पर कुर्बानी देने के लिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानी फरमाई और तुम्हारे बड़ों को खुदा ने सही समझ दी। हाँ, और एक बहुत बड़ा काम अल्लाह ने, और नहीं इस मुल्क में दारुल कायम हो गए, दारुल उलमा तैयार हो गए। अभी आज मैंने पूछा यहाँ हमारे उलमा से कि तुम्हारे जाम्बिया में उलमा की तादाद कितनी होगी, तो कहा 300 के करीब है हमारे उलमा। जहाँ मस्जिद की इमामत के लिए इंडिया से इमाम बुलाते थे, पढ़ाने के लिए वहाँ से आदमी को बुलाते थे। अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क में अल्लाह ने तुम्हें इस मेहनत की बरकत से तुम्हारे बच्चों को आलिम बनाया। आलिम बना क्या, मदरसा चलाने वाले की इस्तेदाद दी अल्लाह ने। अभी मुझे हमारे एक साथी कहा कि 4 मौलवी हमारे कराची पढ़ने गए थे, वो 4 वहाँ से जब पढ़कर आए, इन्होंने मशवरा किया कि अब कुछ करना चाहिए, और उन्होंने यहाँ मदरसे की बुनियाद डाली। हाँ, मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ी नेमत खुदा ने आपको दी है। अगर इस मेहनत की कदर कर लोगे, कुर्बानी लोग यूँ भी मेरे दोस्तों दुनिया के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, हिप्पी बनकर दुनिया में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, और पता नहीं कहाँ का रास्तों और रोडों पर सोते हैं। दुनिया की खातिर, ख्वाहिशात की खातिर अल्लाह ने अपने दीन की खातिर कुर्बानी देने की तौफीक दी है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हाँ, अल्लाह जिन बंदों से खुश होता है और अल्लाह जिन बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह उन्हें दीन की समझ देते हैं। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। हाँ, अभी हमारे कुछ साथियों में क्या है, हमारी जमात फला मुल्क में जाने वाली है, हमारी जमात फला मुल्क में चलने वाली है। ये समझ अल्लाह ने दी है। हाँ, अल्लाह हमसे खैर चाहता है और अल्लाह हमारी औलादों से खैर चाहता है। अगर हम इस मेहनत को अपना काम बनाकर करेंगे। हाँ, जब हम इस मेहनत की कदर करेंगे, इसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करो। नहीं जाऊँ जो साहब और वो कहता है नहीं, जैसे तुम दुनिया के काम के लिए अपने बच्चों को लगाते हो कि हमारे बच्चे भी दुनिया की काम में समझबूझ पैदा करें, इससे ज़्यादा अपने बच्चों की फिक्र करो कि हमारे बच्चे अल्लाह के दीन की समझ पैदा करें, और ये अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी के जज्बे इनके बने, इनका ईमान बने, इनके अखलाक बने। इस मुल्क में हमारे बच्चे इस बुनियाद पर जिए कि हमारे जरिए इस मुल्क को हिदायत मिले। हम 78 में आए थे, उस ज़माने में हमने पूछा कि यहाँ के बाशिंदों की यहाँ पर कितनी तादाद है, तो कुछ नहीं थी तादाद, बहुत कम, बताना मुश्किल कितनी है।
اور پھر ہم یہاں سے جماعت کو لے کے لونڈا سے گئے تھے. پہلی جماعت ہمارے لونڈا سے کے دیہات میں چلی ہے اس وقت لونڈا سے. اور لونڈا سے میں ہم دیہاتوں میں گئے اور جہالت کا یہ حالت تھی. ایک دیہات میں پہنچے اور امام صاحب کے پاس بیٹھے, تھوڑا مانوس کیا, بات پوچھی. بات پوچھنے کے دوران میں کہا تمہاری بیویاں کتنی ہیں؟ امام صاحب میں پوچھ رہا ہوں یہ, تو امام صاحب کہتے ہیں میری 5 بیویاں ہیں. یہ جہالت. میں نے کہا امام صاحب 4 بیویوں سے زیادہ تو رکھنے کی منع ہے. اچھا منع ہے, چلو ایک بیوی کو طلب دے دیتا ہوں. جب امام کا یہ حال ہے تو وہاں کی پبلک کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچو. اکشتر کی بات میں کہہ رہا ہوں یہ. ہاں, وہ ابراہیم بھائی بیچارے سے زندہ تھے. ابراہیم لونڈا سے ہمارا ساتھ دیا تھا, تو ہماری جماعت پیدا چلی اور ماشاءاللہ وہاں کے باشندوں کے ساتھ چلتے رہے, پھرتے رہے. آج ماشاءاللہ ان تمام تمہاری جماعتیں پھری, تمہاری جماعتوں کی محنتوں کی برکت سے آج اس ملک کے باشندوں کو ہدایت ملی. ابھی 1 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں یہاں, جس میں 80,000 اس ملک کے باشندے ہیں. اور ابھی ماشاءاللہ ان میں طلب پیدا ہو رہی ہے. یہ تمہارا معمولی بیپار نہیں ہے. یہ دنیا کے پیسے اور کوڑیاں یہ تو یہیں چھوڑ کے آدمی چلا جاتا ہے. لیکن جس کو اللہ نے بیپار کہا ہے, جس دین کی محنت کو, یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اللہ نے کہا او میرے بندو, ایمان والو, کیا میں تمہیں ایسا بزنس اور تجارت بتاؤں کہ جس بزنس کو تم اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا. تنجیکم من عذاب الیم یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم. اور اللہ اس تجارت کو اختیار کرو گے تو اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں خدا داخل کرے گا. آخرت میں ایسی جنت کے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. تمہاری اس دنیا کے مکانوں سے بہت عجیب مکان ہو اور ہر قسم کی راحت آرام ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کا سب کچھ لگوایا اس محنت میں. مکہ والے ان پر تو ہجرت فرض کی, تو ہجرت کر کے جو کچھ اپنا مال پیسہ اور جو کچھ اپنی جائیداد سب چھوڑ دی مکہ میں اور خالی ہاتھ آ گئے. انصار مدینہ نے ان کو ٹھکانہ دیا اور دین کی خاطر قربانی میں ان کے ساتھ رہے. تو قربانی دیتے دیتے انصار مدینہ کے گھروں میں بھی جھاڑو لگ گیا, جو تھا سب لگ گیا. یہاں تک کہ اپنے ننھے بچوں کو رات کو بھوکا سلاتے تھے وہ دین کے خاطر. یہ قربانیاں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے دلوائی. اللہ کی دین کے لیے قربانی کو لگوایا اور اتنا لگوایا کہ سب کچھ لگ گیا. تو پھر اللہ رب العزت نے خوش ہو کر حضرات صحابہ کے قدموں میں اس دنیا کو ڈالا. ہاں, صحابہ خود کہتے تھے اگر ہم اتنی صدیوں تک ہم محنت کرتے تو اتنی دنیا ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی. پھر اللہ نے خوش ہو کر قیصر و کسریٰ کے صدیوں کے خزانے جمع کیے تھے, جو صدیوں سے دنیا میں حکومت کر رہے تھے, اور ان کے خزانے بھرے ہوئے تھے ہیروں جواہروں سے, پیسوں سے. اللہ نے ان تمام خزانوں کو ان سے لے کر صحابہ کے قدموں میں ڈال کر لو. اور صحابہ نے کو اس کو بڑی چیز نہیں سمجھا کہ ہمارے پاس بہت بڑی آئیں گے نا. ان کے بعد جب یہ خزانے آئے تو صحابہ نے رونا شروع کیا. سمجھ تھی. عمر فاروق جب وہ خزانے مسجد نبی کے شہر میں ڈھیر کر دیے گئے تو ایک کونے میں جا کے رونا شروع کر دیے. صحابہ نے کہا
یہ تو خوشی کا دن ہے، کیسر و کسریٰ کی حکومتیں فتح ہوئی ہیں، ان کے خزانے ہمارے پاس اللہ ڈالے ہیں۔ تو حضرت فاروق نے ایک عجیب جواب دیا، کہا یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ یہی مال اور پیسے اور یہی دنیا کی چیزوں نے ان سے خدا نے لے کر انہیں تمہارا غلام بنایا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس آئی یہ چیزیں، اب اگر یہ چیزوں میں ہم بھی الجھ گئے تو جو انجام ان کا ہوا وہ انجام ہمارا ہوگا۔ اس میں رو رہا ہوں۔ دنیا کے آنا خوشی کی چیز نہیں ہے، نعمت ہے، خوشی کی چیز نہیں ہے۔ اور نعمت تب ہے کہ دنیا ہم اللہ کی مرضی پر اسے خرچ کریں، اور یہ دنیا ہمیں خدا کے دین کی محنت سے غافل نہ کرے۔ ہاں، اس میں بھائیو آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، اس پر تو روزانہ 2 رکعت شکرانہ پڑھ کے اللہ کا شکر گزار بنے، اور یہ سوچو کہ جان مال مجھے اللہ نے دی ہے، اس سے میں کہاں لگاؤں، میری اولاد کی ترتیبیں کیا بناؤں۔ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے میں، نبی کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت دین کی محنت ہے، دعوت کی سب سے بڑی سنت دعوت کی محنت ہے۔ جو دعوت کی محنت نبی کی اور تمام سنتوں کو زندہ ہونے کا ذریعہ بنے گی، اور جس سنت پر اللہ کے نبی نے عمل کرنے کے لیے اپنے 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہیں، اور جس سنت پر عمل کرنے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ان کننا لننظر الى الهلال ثم الهلال 3 اہل فی شہرین وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 1 چاند 2 چاند 3 چاند 2 مہینوں میں دیکھ لیتے تھے۔ اگر اتنا کہتے 3 چاند دیکھ لیتے تھے تو آج کا مسلمان تعویذ کرتا 3 چاند کے بعد 3 دن، عائشہ 2 مہینے میں 3 چاند دیکھتے تھے، 2 مہینے کو تو جاتے تھے ہم پر، اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ سراسکاہی فی شہرین وما اوقد فی ابیات۔ اس قربانی پر حضور نے اپنے آپ کو ڈالا اور اپنے صحابہ کسی کو بھی ڈالا کہ دین کی خاطر قربانی دو۔ جتنا تم دین کی خاطر قربانی دو گے اور اللہ کے دین کلمے کو بلند کرنے کے اپنے آپ کو کھپاؤ گے، اتنا اللہ تمہیں عزت دے گا، اور اس دنیا کی کمینہ کو تمہارے پیروں میں ڈالے گا۔ ہاں، اور تمہاری اس محنت پر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ شاہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی اپنی رضا و خوشنودی اب تمہیں دے گا، اور جنت دے گا تمہیں۔ ہاں، اس لیے اس محنت کو تو ہمیں تو ہمارے جتنے پرانے ساتھی ہیں یا جو پرانے ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے بچے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا، ہماری زندگی کا ہمیں نظام بنانا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کسی ایک کی بھی دین کی محنت سے غفلت نہ ہو، ہمارا ہر بچہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والا ہو، ہمارے ہر بچے کے دینی جذبہ یہ ہو اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے۔ دین زندہ ہوگا، اللہ کے پیارے نبی کے قلب مبارک کو ٹھنڈک پہنچے گی، ہم اپنے نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والے بنیں گے۔ ہاں، اور دین کی محنت کرتے کرتے مریں گے تو قیامت کے دن ہمارا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ بہت بڑی چیز میرے بھائیوں۔ ہاں، اس میں بھائیوں یہ مجمع یہ تو قربانی دینے والا ہے اور قربانی میں آگے بڑھنے والا ہے۔ یہ سوچنا کرتے یار ہم بھی چاہیے نہیں، دین کے تقاضے تو سب سے پہلے ہم پر آئیں گے، اور صحابہ نے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نہ بیماری کو دیکھا نہ فاقے کو دیکھا، یہاں تک کہ میدان کارزار میں دشمن کے تیر اور بھالوں کہ میرے دوست تو نشانات ان کے قدموں پر 80 زخم تھے، 80 زخم میں سے خون نکل گیا، زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اور پھر آواز آئی
یا للنصار یا للنصار، اے دین کے مددگاروں، اے دین کے مددگاروں. تو جب یہ آواز سنی تو اپنے سینے کے بل گھسٹتے جانے لگے اس طرح. یہ تو وہ محنت ہے. اور یہ گھسٹتے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے دیکھا کہ یہ تو گھسٹتے جا رہے ہیں، جو زخمی ہیں. صحابی نے کہا ارے تم اس حال میں کہاں جاؤ گے؟ آواز لگی ہے، دین کے مددگاروں کو پکارا گیا ہے اور میں دین کا مددگار ہوں. اللہ نے اس امت کو قرآن پاک میں، اپنی قرآن پاک میں یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قولوا انصار اللہ، او ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو. ہر مسلمان کو اللہ کے دین کا مددگار بن کر زندگی گزارنی چاہیے. خدا ہی کہہ رہا ہے قولوا انصار اللہ، دین کا مددگار بن کے مسلمان زندہ ہے. ہاں، اور جب تک یہ دین کا مددگار بن کے دنیا میں جیے گا، اللہ دنیا کو ذلیل کر سے قدموں میں ڈالے گا اور اس کی نصرت سے اللہ اپنے دین کو خدا پانی پہنچائے گا اور یہ دین دنیا میں زندہ ہوگا اور دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. خوش نصیب ہے وہ. ابھی جاؤ، خدا نے تمہیں مال دیا ہے، برازیل اور جنوبی امریکہ میں جماعت لے کے جاؤ کہ اللہ کے دین کی محنت کے اس مسلمان نے چھوڑ کر کتنا بھاری نقصان کیا ہے. ہزاروں مسلمان ان ملکوں میں آج سے 100 سال پہلے پہنچے ہیں، آج ان کی اولادیں ختم ہو گئی. یوسف اپنے آپ کو جوزف کہہ رہا ہے، داؤد اپنے آپ کو ڈیوڈ کہہ رہا ہے اور ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے. ابھی ہماری جماعت میرے دوستوں برازیل اور اس علاقے میں گئی تو وہاں مسلمانوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے. مسلمان نہیں رہا. میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو دین کی محنت کی سمجھ دی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو دین کی خاطر خرچ کرنے کے لیے مال دیا ہے کہ ہم دنیا کے ملکوں میں جا کر محنت کر سکتے ہیں اور ہم ہزاروں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. کہ اللہ کے بھائی نبی کی قربانیاں، اس نبی نے اس دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ان کے گھروں میں 2 مسجد چولہا نہیں جلا. اللہ کے بھائی نبی نے برداشت کیا. ہماری 9 مائیں اور 11 مائیں ہر ایک کے گھر میں واقع ہیں. ہاں، بھوک کی حالت ہے اور کبھی کسی انصاری صحابی نے گھر میں دودھ پینی بھیج دیا تو پی لیا، باقی کچھ نہیں. ان قربانیوں کے ساتھ یہ دن ہم تک پہنچا ہے، یہ نہیں پہنچا. اور ابھی اس دور میں بھی، آج کے دور میں اللہ نے ایسے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے جو اس دین کی خاطر قربانی دے رہے ہیں، ان کے گھروں میں واقع ہوتے ہیں. ابھی ہماری جماعتیں انڈیا کی تمہارے اس افریقہ کے ملکوں میں پہنچی محنت کرنے کے لیے. افریقہ میں اور محنت کی، انہیں اللہ کے راہ میں نکلنے کی تشکیل کی. تشکیل کے بعد ان کی وصولی کی جماعت پہنچی تو وہ کہتا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. دیکھو سوچو کچھ ہو تو پھر کہتا ہے میرے گھر میں ایک مرغی ہے، اس مرغی کو میں بیچوں گا اور جاؤں گا. چلو، وہ مرغی بیچ رہا ہے اور کچھ نہیں اس کے پاس. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ میں نے تمہیں کیا کہہ دیا تھا؟ میں دین کے تقاضے تمہارے پاس آئے تھے اور انہیں ملکوں میں میرے ایسے بندے تھے جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. جو کچھ تھا وہ لگا کہ میں دین کی راہ میں نکلے. ہماری ایک جماعت تنزانیہ گئی دیہاتوں میں، وہاں تشکیل کی تو ایک نوجوان نے نام دیا کہ میں چلوں گا جماعت میں. اب وصولی کرنے گئے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جماعت کے ساتھی سمجھدار تھے، ان کا بھائی دیکھ سوچ کوئی ایسی چیز تیرے پاس پڑی ہو جو تیرے کام کی نہیں ہو، ظاہر پڑی ہو، سوچ. تو وہ بہت دیر کے بعد سوچنے کے بعد کہتا ہاں میرے پاس ایک نیا شرٹ پڑا ہے، میں اسے بیچ کے چلوں گا.
تو چنانچہ وہ ساتھی اس کے ساتھ گھر گئے. اس نے نیا شرٹ لیے ساتھ, بازار گیا ان کو لے کر, اور بازار جا کے شرٹ بیچا. شرٹ بیچ کر پھر وہ آیا اور 3 دن گیا. 3 دن جا کر آنے کے بعد پھر اس کے دل میں چلہ لگاؤں. تو چلہ لگانے کے بعد پھر خرچہ. پھر اس نے سوچا کہ میری ایک پینٹ ہے, اس نے پینٹ بیچی اور چلہ کا خرچہ بھی ہو گیا. ایک زمان میں افریقن بھائی بیچارے جو تھا مرغی وغیرہ وہ بیچ کر چلا. 3 دن پورے ہو گئے کہ اب تو میرے پاس خرچہ نہیں ہے, اب آپ مجھے اجازت دو, میں جا کے مزدوری کروں گا, مزدوری کر کے کچھ پیسے جمع کر کے پھر تمہارے پاس آؤں گا وقت لگانے کے لیے. آج یہ قربانیاں اس ملک تمہارے ان ملکوں میں وجود میں آ رہی میرے بھائی. ہاں, جو نئے مسلمان وہ بھی اس طرح سے خرچ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ نے ہمیں ایمان دیا, مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی. ہماری اولاد علماء بن گئی, ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا خدا نے. ہاں, اور دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی سکھانا والے ان کو. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, زندگی ایک دن پوری ہو جائے گی. زندگی ایک دن پوری ہو جائے گی. قیامت کے دن میدان حشر میں اگر اللہ کے رسول نے یہ پوچھا, او مسلمان, میرا دین تیری آنکھوں کے سامنے زندگیوں سے نکل رہا تھا, اور یہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کے جا رہا تھا, اور تو نے میرے دین کی خاطر کیا کیا, ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بھائی عبدالرحمٰن نے ہمارے ساتھ بیان کیا کہ حضرت نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ عبدالوہاب بخشش تو ہو جائے گی, اللہ نے محنت ایسے دی ہے جس پر اللہ کا مغفرت کرنے کا وعدہ ہے, تو مغفرت تو ہو جائے گی. لیکن عبدالوہاب جی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں, تو اس مبارک گروہ کے ساتھ خدا ہمیں بھی کر دے, خدا اس گروہ کے ساتھ ہمیں بھی کر دے, یہ چاہتا ہے کہ یہ میری دوست بڑی نعمت ہے. میرے بھائی, میرے عزیزوں, اپنی اولادوں کو دین دو, اپنی اولادوں کو دین کی محنت دو, اپنی اولادوں کو دین کی سمجھ دو, اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے لیے اور خدا کی مخلوق جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے ان کے غم میں رونا دو. یہ دنیا کے گھر ہیں, دنیا تو ان کی مقدر کے حرام مل جائے گی, یہ اللہ کے مخلوق کے روئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام رات رات بھر اللہ کے سامنے روتے تھے اس انسانوں کی ہدایت کے لیے, اور یہ سوچتے تھے اگر یہ اس حالت میں مر گئے تو ان کا کیا ہوگا. جی ہاں میرے عزیز بھائیوں, بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ جسے دین کا غم دے دے, دین کا درد دے دے, اور اس کے لیے رونا دے دے. ہاں, آپ حضرات اپنے بھی سوچیں کہ ہماری قربانی کیسے بڑھے. ہمارے گھر میں ہمارا ایک ایک بچہ باری باری دین کے تقاضے پر کیسے جائے. دکانیں بڑھانے کے چکر میں نہ پڑو, اللہ کے دین کی محنت کو بڑھانے کی فکر کرو. ہاں, وہ تو مقدر کی روزی تو اللہ آسانی کے ساتھ تمہارے پاس پہنچا دے گا جب اللہ کے بنو گے, اللہ کے دین کی محنت جب بنو گے. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں ذرا سوچو, جس اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی والے کام کے لیے پیدا کیا ہے, یہ امت کا ایک ایک فرد نبی والی ذمہ داری اور کام کے لیے پیدا ہوا ہے, اور اللہ کے نبی نے اس امت کو دنیا سے جانے سے پہلے ان کی میرے دوستوں ذمہ داری ان کے اوپر رکھی ہے. ہاں, حجۃ الوداع کا میرے دوستوں یہ پڑھو, حضور پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں امت کو اپنے ساتھ بلایا, اور حج میں ساتھ امت ساتھ چلی, اور آپ نے مینا کے میدان میں اس امت کو خطاب دیا ہے
اور اس خطاب میں حضور نے پوچھا ہے الا هل بلغت، اے لوگوں، اے مسلمان ایمان والو، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا، پہنچا دیا؟ صحابہ نے اس کے جواب میں فرمایا بھلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے دین کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ بھلا یا رسول اللہ، اتنا کافی تھا، جواب اتنا ہی کافی تھا، لیکن اس کے آگے صاحب بولے ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ نام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، جی ہاں آپ نے اللہ کا پیغام تک پہنچا دیا۔ بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت تک پہنچا دی، وادیت الامانہ، اور آپ نے اللہ کا دین جو آپ کو امانتاً دیا گیا تھا وہ امانت ہم تک ادا کر دی۔ بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، اور امت کے ساتھ دین کی خاطر جو کچھ خیر خواہی کرنی چاہیے تھی آپ نے خیر خواہی کر کے دکھائی۔ ونصحت الامہ وجاہدت فی سبیل اللہ کا جہاد، اور اللہ کے دین کی خاطر جتنی قربانی دینی چاہیے تھی آپ نے اس کو حقیقتاً اور اس کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہوئے آپ نے وہ محنت کر کے ہمیں دکھا دی۔ یہ صحابہ نے جواب دیا ہے حضور کے سوال پر۔ جب یہ سوال کا جواب صحابہ نے دیا تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے فرمایا یا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ قیامت کے دن ہر نبی کی شہادت تو یہ امت دے گی، اور اللہ کے نبی آپ شہادت دیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی شہادت کون دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اللہ کو اپنا گواہ بنایا ہے۔ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں میں نے تیری ساتھ پہنچا دی ہے، تیری امانت ان تک پہنچا دی، دین تیری امانت ان تک پہنچا دی ہے، اور اس کے پہنچانے میں جتنی خیر خواہی کرنی چاہیے میں نے اس خیر خواہی کو برت کیا ہے، اور اس کے لیے جتنی قربانی دینی چاہیے وہ قربانی میں دے چکا ہوں۔ اے اللہ یہ سب کہہ رہے ہیں تو گواہ ہے۔ اللہم اشہد۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، زندگی لگ جائے گی، مان لگ جائے گا۔ ہاں ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے، جان اور مال جہاں لگانے کی جگہ وہاں لگا دو، تاکہ جہاں نہیں لگانی چاہیے وہاں سے تمہاری جان مال وہاں لگنے سے بچ جائے۔ اس کے کیا مطلب ہے؟ اگر جان مال جہاں لگانی چاہیے وہاں نہیں لگاؤ گے تو یہ جان مال وہاں لگے گی جہاں نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں بہت کچھ اللہ کام ہے چاہتا آپ سے۔ آپ دیکھیے ان ملکوں میں کتنی جماعتیں کہاں کہاں سے اللہ بھیجتا ہے، تقاضے لے کے جمع جاتی ہے۔ میرے بھائیوں وقت لگ جائے گا، جان لگ جائے گی، ہاں مان لگ جائے گا، لگاؤ وہاں جہاں اللہ کے نبی لگایا، اور آپ نے اپنی امت کو فرمایا یہاں لگاؤ، جان مال کو یہاں لگاؤ۔ ہم جان مال دین پر لگائیں گے تو سب سے پہلے اللہ دین ہم کو دے گا، دین ملے گا، دین جس دین پر دونوں جہان کی کامیابی کا خدا کا وعدہ ہے، اور جس دین پر اللہ نے صحابہ کو تنگیوں سے نکالا، اور جس دین کی محنت کی برکت سے صحابہ کو اللہ نے ذلت سے نکالا، عزت کی زندگی دی، اور دنیا کے انسانوں کے ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنایا۔ ہم اور آپ اگر یہ جان مال دین پر لگائیں گے اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا، اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا۔ اس میں بھائیوں یہ کام، یہ قربانی کا کام ہے، اور قربانی جان مال کی دینی ہے، اور اللہ نے ہمیں اسی لیے دی جان مال، دین پہ لگاؤ، دین پہ لگاؤ۔ اور جتنا مسلمان جان مال دین پہ لگائے گا اللہ تعالیٰ دین کو دنیا میں زندہ کرے گا، اسے بھی دین سے مالا مال کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شانوں اپنی مددیں، اس لیے اللہ کا وعدہ ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرتا کرے گا، نہیں کرتا رہے گا
یہ تو ہمارے علماء کرام جانتے ہیں عربی کو کہ لام تاکید نون تاکید داخل اور مضارع ہے، مضارع پہ داخل کر کے اللہ کہہ رہا ہے. ہاں، اور اس کا مطلب کرتا رہے گا، اس ہمیشہ کرتا رہے گا، یہ معنی ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرتا رہے گا. ہاں، تو اللہ کی مدد ہوتی رہے گی میرے بھائیوں. ہم مر جائیں گے، ہماری اولاد کے خدا بند کر، کیونکہ ہم انہیں دین پر چھوڑ کے گئے ہیں، ہم انہیں دین کی محنت پر چھوڑ کے گئے ہیں، اور اللہ کے دین کی محنت اپنی جان میں لگائیں گے اللہ انہیں بھی چمکائے گا، ان کی اولادوں کو چمکائے گا، اور اللہ کے دین کی حفاظت کا ہم ذریعہ بنیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. جس کی اللہ حفاظت کرے اسے کوئی کر سکتا ہے، اور جس کے برباد کرنے کا اللہ فیصلہ کر دے اسے کون آباد کر سکتا ہے. یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظ، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صادق الامین. ہاں، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں احفظ اللہ یحفظ، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. بھائی جو ڈیجی موڑی کر کے سو رہے ہیں ان کو نیند آ جائے گی. ابھی تو مغرب پڑی ہے، ابھی تو عشاء کو ہی دیر ہے، ابھی سے کہاں سے نیند آئے گی؟ آ سکتی ہے. جو نیند کی نیت کر کے سوئے اس کو آئے گی. گاڑی چلانا نیند کی نیت نہیں کرتا تو اس کو نیند پوری رات نہیں آتی، گاڑی چلاتا رہتا ہے. اور کبھی نیند کا اگر کوئی جھونکا تو فوراً کھڑے کر کے فوراً پانی ڈالتا ہے. ہاں، کہ سونا نہیں ہے، ابھی تو ڈرائنگ کرنی ہے. تو ابھی تو ہم دین کے اہم تقاضوں اور فکروں کے سوچنے بیٹھے ہیں میرے بھائی، اور اللہ سے اس کی توفیق لینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ میں توفیق دے دے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے، آپ پرانے ہو، اور صحابہ نے اس دین کی محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بیماری کو نہیں دیکھا، اور محدود بھوک کو نہیں دیکھا، حالات کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو ہر حال میں پورا کیا. یہاں تک اللہ نے ان کو وفادار کر کے واہ یہ میرے وفادار ہیں، کہ اللہ کے نزدیک وفادار کر دیں گے. اور اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول فرما کر ابھی دنیا کی زندگی میں ہی انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اس کی بشر سنائی کہ ہم تم سے راضی ہو گئے، تم نے ہم کو راضی کر دیا، ہم نے بھی تمہیں راضی کر دیا. جاؤ، معمولی محنت نہیں ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اب حضرت بھائی گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں یہ جو ہم جڑے اس پورے مجمع میں ہر آدمی خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے. حضور کی زندگی میں صحت بات ملے گی کہ حضور کے ساتھ ابھی اللہ کے راہ میں نکلے ہیں اور احد میں زخمی ہوئے ہیں، اور زخمی ہو کر اب ویدوں سے واپس مدینہ آ رہے ہیں. ابھی حضور اپنے گھر پر جا کر ابھی اپنا لباس بدلا نہیں ہے، اس سے پہلے جبریل امین آ رہے ہیں کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ابھی تک فرشتوں تو نہیں اتارے، ابھی آپ کو یہیں سے جانا ہے، ہمارا وسط میں یہیں سے جانا ہے. اور احد کا جو مقابلہ ہے وہ ایسا مقابلہ تھا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور ہر ایک زخمی ہوا، یہاں تک اللہ کے نبی زخمی ہو گئے. لیکن اللہ کی طرف حکم کیا رہا ہے کہ جتنے احد میں تھے وہی واپس جائیں، ان کے آپ کی سب دوسرا نہ آئے ساتھ، تو اسے نئے کو ساتھ نہ لیں، ان سب کو لے کے جائیے زخم کی حالت میں. ابھی تھک کر چکنا چوروں کے پہنچے گا، اللہ کا حکم آ رہا ہے چلے، اور سب کام شروع کیا. اگرچہ اللہ نے صحابہ کی مدد فرمائی، اور دشمن جو وہاں سے واپس لوٹا تھا کہ ہم تو جا کر مدینے والوں کو ختم کر کے آویں، ان کو خدا روٹ ڈالا، اور وہ لوگ
پھر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے. ہاں، اور اللہ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی. میرے بھائیوں، ہر حال میں یہ مسلمان اس بات کو نہیں سوچتا میں اللہ کے دین کے تقاضوں پہ جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، ابھی دنیا اجڑ جائے کہ نہیں. تو میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس امت کو دنیا میں پیدا کیا ہے اپنے نبی والے کام کے لیے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کیا بات ہے، یہاں کون ہے، کس کو دیکھ رہے آپ؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، تم وہاں دیکھتے ہو. دیکھو، مجمع کی طلب پر بات کرنے والے کی بات آئے گی، آپ کی توجہ پر. بات کرنے والے کا کوئی کمال نہیں، کمال بیٹھنے والوں کا ہے. ان کی طلب ہوگی تو ان کی طرف تو خدا دے گا. ہاں، کسانوں کی طرف ہوتی ہے بارش کی، تو اللہ بارش برساتا ہے. کسان جب ہوتا ہے نا بونے کے بعد اس کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ میں بارش برسا، تو اللہ بارش برساتا ہے. آدمی شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد طلب ہوتی ہے وہ اولاد ہونی چاہیے. میرے پاس بہت سے آتے ہیں، مطلب 8 سال ہو گئے، دعا کرا. میں کہ تجھے کیا پڑی ہے، وہ اپنے پتر آئے گا، اتنی کیا جلدی ہے. ہاں، تو اس کے اوپر کو اللہ بھیجے گا. تو وہ اس کو ہوتی طلب اولاد چاہیے. تو میں ایک ملک میں گیا تو ہم دیکھے تو ہمارے یہاں کی عورتیں بہو کو تانا دیتے اگر 1-2 سال میں بچہ نہیں ہوتا تو، کہ کچھ کمائی کر، کچھ بچے دے. ہاں، تو میرے بھائی میرا چیز ہو، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، دعوت کی محنت کے لیے. جب یہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر اس مقصد کو پورا کرے گا تو اللہ اسے بھوکے مارے گا. ارے بولو تو صحیح. ایک گورنمنٹ کا سرونٹ جو گورنمنٹ کا ملازم ہے، گورنمنٹ اس کو جس ملازمت کے لیے رکھتی ہے، اگر اس کی اس ذمہ داری کے لیے اس کو کہیں جانا پڑتا ہے تو گورنمنٹ اس کا پورا خیال نہیں رکھتی. اس کی تنخواہ بھی چالو رکھتی ہے، اس کو سفر کا پیسہ بھی دیتی ہے، اور اس کا پورا خیال رکھتی ہے. کیوں کہ ہمارے کام کے لیے، جس کام کے ہم نے رکھا اس کام کے لیے اس کو وہ بھیجائے. تو اس امت کو اللہ نے، اللہ کریم، اکرم الاکرم، اکرم الکریم، وہ اللہ رؤوف، وہ اپنے بندوں کے شکور، اپنے بندوں کی محنتوں کی قدر کرنے والا، اور ان کو ان کی محنتوں سے زیادہ دینے والا وہ اللہ. جب ہم اس کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کریں گے اور اس پہ اپنے آپ کو لگائیں گے تو اللہ ہمیں بھوکے مارے گا نہیں، بلکہ اللہ اور ہمیں نوازے گا. اس کام میں ہم کو پیدا کیا اللہ نے، اس کام میں جان مال لگاؤ گے تو جتنا لگاؤ گے اس کو واپس کرے گا اللہ، اور کئی گنا واپس کرے گا. یہ تو ہم سوچتے نہیں. اللہ سے لینے کا راستہ جو ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگانا ہے. صحابہ کو سمجھتے تھے، اسے صحابہ نے گھروں میں جھاڑو لگا دیا لیکن دین کے تقاضوں پر لگایا، اور اللہ نے ان کے قربانیوں کو قبول فرما کر پھر اللہ نے ان کو عزت دی، دنیا میں سر بلند کیا. خدا نے ان کے دسترخوانوں پر ہزاروں انسانوں کو کھلایا. جی ہاں، اس لیے میرے بھائی میرا عزیز ہو، اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے گھروں میں اس کو لاؤ کہ میرے گھر میں اللہ کے دین کے تقاضے آ رہے ہیں، اس سال میں مجھے اس تقاضوں کو پورا کرنا ہے. میری ترتیب میں بھی لگاؤں گا، میرے ایک بچے کی ترتیب اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے گی، اور ہمارا مال اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں زیادہ سے زیادہ اس میں لگے گا. اس پر آؤ. اب یہ سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ جماعت آ گئی، مول صاحب آ گئے نا، بیان سامنے تو ہو گیا، اب یہ ذمہ داری اٹھانی ہے. آپ کو جمع کیا گیا ابھی، اس کی وجہ کیا ہے کہ اب تقاضے ہیں. اور بہت سے ملک وہ ہیں جہاں ہم بے جماعت نہیں دے سکتے، ہماری چیزوں کے لیے مشکلات ہیں، اور آپ کے لیے اللہ نے آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، تو اللہ نے جب یہ دیا ہے تو اس پاسپورٹ سے جہاں جہاں جا سکتے ہو اس کے لیے اپنی ترتیب بنا کر خود نکلو، اپنے اولادوں کو بھیجو. ہاں، اور ترتیب بناؤ کہ سال میں ہم 4 باپ بیٹے ہیں
ایک کے بعد ہمیں سال میں 4 مہینے، کسی کے 4 مہینے لگواؤں، 2 کے 4 مہینے لگواؤں، 3 کے چلے لگاؤ، اور اپنے کاروبار کی ترتیب بناؤ کہ 4 باپ بیٹے تو 2 باپ بیٹے کاروبار سنبھالیں گے، 2 باپ بیٹے جماعت میں جائیں گے اللہ کے راستے میں، اللہ سے لینے کے جائیں گے، اللہ کے ساتھ جانے کے لیے کیا ہے، اس سے لینے جائیں گے۔ اور اس نے صاف کہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تاکہ اللہ اس کا قرض دیے ہوئے کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، اللہ واپس کرے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، یہ پورا مجمع اس بیٹھک میں اللہ سے معاملہ کرے کہ اللہ میاں تو نے لگایا ہے اور ہم لگے ہیں، لیکن نفس و شیطان ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، اس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت کر لے اور ہمیں تو قبول کر لے اور ہماری اولادوں کو قبول کر لے، ہم دنیا میں میں اور میری اولاد تیرے دین کے حیات کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ دل پر لے کر پھر میں دوستو اس مجمع میں ابھی سے یہیں سے ترتیب بناؤ کہ ہمارے گھر کا ایک آدمی یہیں سے جائے گا، 4 مہینے کے لیے جائے گا، چلنے کے لیے جائے گا، جو تقاضا ہو جائے گا، دور اور دیر کے لیے جائے گا۔ اس کو طبیعت بن لو اور اللہ سے معاملہ کرو۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اگر تمہارے دل میں خیر کے تم نے ارادے کیے ہوں گے تو اللہ تمہیں خیر دے گا۔ ہاں، ایسے تمہارے ملکوں میں لوگ ملیں گے جو بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ ان کا ہے، تو اللہ نے ان سے ملکوں میں کام لیا ہے، ملکوں میں، علاقوں میں، ہاں، اور وہ دنیا میں دین کی حیات کا ذریعہ بن گئے۔ آبادات کو اللہ نے سمجھ دے رکھی ہے میرے بھائیوں، زندگی تو کہیں بھی لگ جائے اور لگ رہے میرے بھائیوں۔ ہاں، آپ دیکھیں اپنی سوسائٹی کو دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی اور ہمارے دوستوں کے پروگرام کہاں بنتے ہیں، کہاں جاتے ہو، اللہ کے دین کی تقاضے چھوڑ کر۔ زندگی تو لگنی ہے، صحیح جگہ لگاؤ تو صحیح لگ جائے گی، ورنہ غلط جگہ لگنی ہے میرے بھائیوں۔ اور حضرت کی کتاب، حضرت شیخ کی کتابوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے حیثیت دی ہو اور اللہ کے دین کی تقاضا خرچ کرنے کا اس کی طرف آئے، اس کے پاس آئے دین کی خرچ کرنے کا، اور اگر یہ خرچ نہیں کرے گا تقاضے پر دین کے، تو اللہ اتنا ہی مال اسے گناہوں کی اس کا مال لگے گا اسے، وہ لگانا ہے اس کو۔ حضرت نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو حج فرض ہو گیا ہو اور حج فرض کو دنیا کے کسی کام کے لیے مؤخر کرے اور نہ جائے، تو وہ آدمی اپنے گھر پر اپنے دنیا کے کام کے لیے رکے گا، اور جب تک حاجی حج کر کے واپس نہیں آئیں گے وہاں تک اللہ اس کا کام ہونے نہیں دے گا۔ تو ایک حج کا فریضہ کے لیے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پیچھے کیا ہے، تو جو آدمی پورے دین کو دنیا میں زندہ ہونے کا جس محنت کو خدا نے ذریعہ بنایا ہے اس تقاضوں کو آگے پیچھے کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ سوچیے، اس پر اپنے آپ کو آگے بڑھائیے، ترتیب بنائیے۔ یہاں سے ہر گھر سے ایک آدمی ہونا چاہیے۔ صحابہ نے بیماری میں بھی نہیں اپنے آپ کو بچایا، ہاں، بیماری میں بھی نہیں بچایا۔ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا ایک صحابی زخم ہے اور یا انصار کا آواز آئی ہے تو وہاں جا رہے گھسٹتے ہوئے، تو ایک صحابی نے دیکھا کہ کہاں جا رہے ہو، کہ آواز آئی ہے دین کے مطلب کے لیے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ اس حال میں کہاں، میری بس میں جتنا چلوں گا۔ تو ان کو رحم آیا تو انہوں نے اس صحابی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور لے کر چلے جہاں سے آواز آئی تھی، وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس صحابی میں لڑنے کا طاقت تھی نہیں، زخم لگے ہوئے ہیں، خون نکل چکا ہے، تو وہاں جا کر کچھ نہیں کہ ایک ہی آواز لگائی، کررتن ککررت حنین، یوم کا بدر، یوم کا یوم بدر، یوم کا یوم بدر، کررتن ککررت حنین۔ ارے
جیسے بدر کے دن تم نے اللہ کے دین کے خاطر قربانی دی اور اپنے آپ کو جمایا اور اللہ کی مدد کے سہارے پر جمے رہے اور اللہ نے تمہاری مدد کی، ایسے آج کے دن تم جم کر دکھا دو، بھاگو مت۔ کرۃ ککرۃ حنین، حنین میں تمہارے پر پیر اکھڑ گئے تھے اور پھر جب آواز آئی تو تم نے پھر دوبارہ لوٹ کر دشمن پر مقابلہ کیا اور اللہ نے تمہیں تمہاری ہار کو جیت سے بدلا ہے۔ آج بھی جنگ کر دکھا دو اور دوبارہ لوٹ کر دشمن کے مقابلے میں آ جاؤ۔ اتنی آواز دی، کرۃ ککرۃ حنین یوم کیوم بدر، اور وہ تو اللہ کے روح قبض پہ جاننا ہوگا۔ لیکن ان کی اس دعوت اور آواز پر جو مجمع جن کے پیر اکھڑ گئے تھے وہ ان کے پیر جم گئے اور اللہ کی مدد کے سہارے پر پھر دشمن کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہو گئے اللہ نے مدد فرمائی اور اللہ نے ان کی مدد فرما کر انہیں فتح عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانیوں کے ساتھ جو آدمی اللہ کے راہ سے محنت کرتا ہے، اس کی محنت کا خدا نے قسم رکھی ہے۔ کہ ہم سوچتے ہیں کہ جماعت میں لوگ کیسے جاتے ہیں، کیسے نہیں جاتے؟ جو ان کے پاس جانے والے ہوتے ہیں ان کو ایسے قربانیاں ہوتی ہیں اور قربانیوں کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے، قربانی کے ساتھ، تو اس آواز پہ، اس دعوت پہ خود اثر ڈالتا ہے اور لوگ اپنے حالات مجبوری کے حالات میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے انڈیا میں ایسے مزدور ہیں جو اپنی روزانہ کی مزدوری کرتے ہیں اور مزدوری سے 1-2 روپیہ الگ کرتے ہیں چلے کے لیے اور پھر اپنا چلہ لگاتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، ہمارے بمبئی میں ایک نوجوان لڑکا تھا، ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیو کرنے کے بعد اپنی نکاح اور شادی کے لیے پیسے جمع کرتا تھا، ماں کے پاس شادی کرنی ہے۔ اب وہ جمع کرتا تھا پیسہ اور یہاں تبلیغ میں لگا ہوا تھا، تو تبلیغ والے کسی تقاضے میں اس کے پاس پہنچے کہ بھائی ایسا ہے اور باہر کی جماعت میں تقاضا ہے تو اللہ کے راہ میں قربانی دے، جو بھی بات کی ہو۔ اس کے دل میں بات آ گئی کہ نہیں، دین کا تقاضا ہے۔ اس نے اپنا نام دیا اور اپنے اماں سے کہا، اماں مجھے جماعت میں جانا ہے، وہ پیسے آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں اور مجھے دو۔ تو ماں کہتی کہ بیٹا انہیں تو شادی اور نکاح کی شادی کے لیے تو پیسے جمع کیا ہے، کہ اماں شادی بعد میں کریں گے، ابھی دین کا تقاضا پورا کریں گے۔ تو وہ اپنا پیسہ جمع کیا اور لے کر جماعت میں جا گیا۔ میرے بھائی میرے عزیزو، ہم لوگ جب تفکر کرتے ہیں ہماری جماعتوں کے بیرون کے تقاضوں میں جاتی ہے تو ایسے ایسے حالات آتے ہیں سامنے کہ ہمیں رونا آتا ہے کہ اور جاتے ہو اور انشاءاللہ کام لیتا ہے علاقہ ملکوں میں۔ اللہ نے آپ آزاد کو تو سب کچھ دیا ہے اور لگاؤ گے تو اللہ خوش ہو کر اور دے گا اور تمہاری اور میرے دین کی حفاظت ہوگی۔ یاد رکھو، دین کی حفاظت کی محنت کرو گے، دین کی حفاظت ہوگی۔ ہاں، قربانی دینی پڑے گی اور قربانی دینے پر خدا ہمارے حالات کو بدلے گا سب سے پہلے، اور اللہ ہمیں اپنا ذریعہ بنائے گا۔ آپ جاؤ، دنیا کے ملکوں میں جاؤ، دین کی محنتوں کی برکتوں سے آج ان ملکوں میں بڑے بڑے دارالعلوم قائم ہو گئے اور دین کے تقاضوں کو سوچنے والے بن گئے اور پیدل چلتے ہیں۔ پیدل ساؤتھ افریقہ والوں کو پیدل چلنے کی ترغیب، وہ پیدل چلتے ہیں جماعت، جو گھر سے جاتے ہوئے کار میں پیر رکھتے ہیں نا، وہ واپسی میں گھر میں پیر رکھتے ہیں۔ وہ اپنی تمام ان کو سمجھا ہم نے کہ ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں پیدل چلو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ پیدل چلو گے تو آپ کو دیکھ کر اس ملک کے جو بیچارے باشندے غریب ہیں وہ بھی پیدل چلنے کی ہمت کریں گے، یہ لوگ گاڑی والے پیدل چل رہے ہیں، ہم بھی چلیں۔ اور پیدل چلنے کے والوں کے لیے خدا کے بہت درجے ہیں، ترغیب دی جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی پیدل چلنے کی ترغیب پر پیدل چلتے ہیں، ہاں، اور حالات بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ پیدل چلتے چلتے کوئی چھالے پڑ جاتے ہیں، اللہ کے دین قربانی دیتے ہیں۔
میرے بھائی میرے عزیزو، دنیا میں اللہ کے دین کے لیے میرے دوست تکلیفیں اٹھاؤ گے، خدا آخرت کی ابدی زندگی کی تکلیفیں بچا دے گا۔ یہاں پہ آپ پیاس برداشت کرو گے، آخرت کی پیاس سے خدا بچا لے گا۔ ہاں، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دو گے، خدا تمہاری قربانی کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور آپ کی قربانیوں کے ساتھ آپ کی اولاد پہ پڑیں گے، اور آپ کے اگلی آئندہ کی نسلوں پر پڑیں گے، اور انشاءاللہ خدا انہیں دنیا 7 پیڑھیوں تک کی خدا زندگی بنائے گا، 7 پیڑھیوں۔ ہاں، اس میں بہت سے ہمارے ساتھی ہوں گے جو کئی سالوں سے دین کی محنت میں لگے ہیں، اور اللہ نے دین کی محنت کی برکتیں ان کو دکھائی ہیں، ایسا نہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جتنی دین کی ذمہ داری اٹھاؤ گے، اللہ اتنی تمہاری مدد کرے گا۔ دین کے خاطر المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد دین کی ذمہ داری اٹھانے کے بقدر ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں آپ یہ جائز ہے یار، وہ تو تم بھی آگے دیکھو کیسے جاتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا۔ ہاں، اللہ ہمت بھی دے گا، بیماری میں چلنے کی ہمت دے گا، بیماری میں اللہ چلائے گا، اور چلو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں اللہ دین کی خاطر قربانی دینے کی ہمت دے دے گا، اور اللہ کام دے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، آپ حضرات سے میری گزارش ہے، جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ ابھی اسی مجلس میں طے کرے کہ نہیں، اب دین کے تقاضوں پر خود کو بھی جانا ہے اور اولاد کو بھیجنا ہے، اور ہر وقت میرے گھر سے دین کے تقاضوں پر کوئی نہ کوئی خاندان کا آدمی اللہ کی راہ میں چل رہا ہوگا اور دین کی خاطر قربانی دے رہا ہوگا، تاکہ اللہ کے بھی دیکھیں میرے بندے اپنی حیثیت کے اعتبار سے محنت کر رہے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری جھولی میں جو مانگیں گے وہ عطا فرما دے گا۔ پیسے تو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو یوں ملیں گی دنیا تو۔ بھینس آدمی باندھتا ہے گھر میں دودھ کے لیے، دودھ پینا ہے، دودھ کے لیے باندھی ہے، لیکن بھینس صرف دودھ لے کے نہیں آتی، ساتھ میں گوبر بھی لے کے آتی ہے، وہ گوبر دیتی ہے مفت میں۔ ہاں، ایسے اللہ تعالیٰ شان ہو، دین کی نسبت پر قربانی دو گے تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کا بدلہ آخرت میں دے گا، اور اس کی دوست برکتیں دنیا میں دے گا۔ ایسے نہیں ہے، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ارے ایک تمہیں اللہ ایجنسی دے رہا ہے، ایجنسی، اللہ تمہیں ایجنسی دے رہا ہے، ایجنسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی امت کو دے کے گئے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اقرار کروایا، میں نے پہنچا دیا، صحابہ کا جی ہاں، حضور کا اللہم شہد گواہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جس کو میں نے پہنچایا وہ جہاں میں نہیں پہنچا سکا وہاں پہنچانے کی ذمہ داری آج سے لے لے۔ آپ نے ہر ایک کو ذمہ داری دی۔ اس مجمع میں عورتیں تھیں، مرد تھے، اس مجمع میں غریب تھے، مالدار تھے، ہر لائن کے لوگ تھے، علماء تھے، فقہاء تھے، سب تھے صحابہ، ان سب کو آپ نے ذمہ داری دی ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کان کھول کر سن لو، جن لوگوں تک میں نے اللہ کا دین پہنچایا اور اللہ کی رسالت کو پہنچایا ہے، وہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دے۔ صرف نمازی بن کر خوش ہونا صحیح نہیں ہے، نمازی پکے بنو لیکن نماز کو زندہ کرنے کی محنت کے ساتھ۔ نماز دنیا میں زندہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی تمام چیز لے کر آئے۔ آپ جیسے کلمے کی تبلیغ لے کر آئے، آپ اعمال کی تبلیغ بھی لے کر آئے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں جان مال لگانے کی تبلیغ بھی لے کے آ کے لگاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ ہاں، اللہ نے قرآن میں اس کی ترغیب دی، السابقون اولئک المقربون، دین کے خاطر آگے بڑھنے والے وہی اللہ کے ہاں آگے بڑھنے والے ہیں، اور انہیں اللہ اپنا مقرب بنائے گا۔ اللہ کے مقرب بننے کی راستہ ہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہمارے غلام کریم صاحب ڈاکٹر تھے یو پی کے، حضرت معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خاص تعلق تھا ان کا۔ ایک دن آئے ہوں گے تو حضرت کے پاس بیٹھے ہوں گے،
اب بیٹھے ہو کہتے ہیں حضرت میں ایک ہفتے سے آپ کے یہاں مرکز میں ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں اللہ کرے گا، دل اللہ پھیرے گا، ہدایت اللہ دے گا، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم کو آپ جماعت نکلنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب اللہ ہی کرے گا اور اللہ ہی سے ہوگا تو پھر آپ ہم کو بستے اٹھا کر پھرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت سنی بات کب بٹھایا کیوں کہتے تم کو پھرنے کے لیے؟ دیکھو بنیادی بات یہ ہے کہ جب آدمی قربانی دیتا ہے تو قربانی دیتے دیتے اللہ کا تقرب اس کو مل جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب بنا لیتا ہے، اور قریب رہنے والے کی بات سنی جاتی ہے. جب تم قربانی دے کر اللہ کے راہ میں اللہ کا تقرب حاصل کرو گے اور پھر اللہ سے کہے اللہ اپنی مخلوق کے ہدایت کے دروازے کھول، تو اللہ کھول دے گا. اسے تم کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں جماعت میں ایک آدمی رونے والا چاہیے. کیسا؟ جو گھر سے آلہ سے نکلا ہو. جو آدمی گھر سے آلہ سے نکلتا ہے اس کو رونا بہت آتا ہے. بیوی کو بیمار چھوڑ کے آیا ہے، لڑکی بیمار ہے، گھر میں کچھ دیا نہیں ہے، تو رونے والا بہت ہوتا ہے. تو جب رونے والا ہوتا ہے کام ہو جاتا ہے. ہماری جماعت ہم رونا کرتے تو وہ کہتے ہیں صاحب بہت کمزور سے محنت رکھے لو. تو ہم کہتے یہ تمہاری مدد کا راستہ ہے. حدیث میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے. لہذا اپنی جماعت میں ایسا کمزور آدمی رکھو تاکہ اس کی وجہ سے مدد تمہاری ہوگی. اس کو بوجھ مت سمجھو، ان کی قدر کرو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، استعابہ سے یہ 33-32 میں یہ طے تم کرو گے کرے گا وہ. ہاں، آدمی کا ایک قدم بھی خدا کی توفیق کے بغیر ہٹ نہیں سکتا. توفیق اس کی شامل ہوگی تو ہوگا، لیکن اس سے توفیق حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرو، اللہ سے معاملہ کرو کہ اللہ اب یہ کام کرنا ہے اور میری اولاد کو اس کام میں لگانا ہے تاکہ تیرا دین دنیا میں زندہ ہو اور تیرے نبی کو منہ دکھانے کے قابل بن جائیں. اللہ اس کی میں طے کرتا ہوں تم بند فرما دے. جب اللہ دیکھے گا کہ میرا بندہ اپنے اندر کے فیصلے میں سچا ہے تو اللہ سچا کر دکھائے گا. حدیث میں بھی ہے کہ جو آدمی اللہ سے سچائی کا معاملہ کرے گا اللہ اس کو سچا کر دکھائے گا. تو تمہاری دنیا کم محنت پہ خدا تمہیں دے تمہارا کیا نقصان ہے؟ سال میں 4 مہینے جماعت میں جاؤ گے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے جاؤ گے، 8 مہینے گھر رہو گے. اس 8 مہینے کی محنت تو خدا 12 مہینے کی روزی دے گا تم کو. اور جو کچھ تم دین کی نسبت میں قربانی دو گے وہ تمہیں خدا نفع اور برکت کے طور پر دے گا اور اللہ کام لے گا. اور انشاءاللہ دنیا سے جب اس محنت کو کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے تو جس کی محنت کرتے کرتے مریں گے ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے. اور جب اللہ کے دین کو کلمے کو بولتے بولتے مرو گے نا تو موت کے وقت بھی کلمہ بولتے بولتے جائیں گے. اور انشاءاللہ اگر محنت کرتے کرتے مریں گے اور اپنے گھروں میں بھی محنت کو جگہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ شانو ہماری محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا. ہماری اولادوں کی ایمان اور دین کی حفاظت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت بنا دے گا. اس لیے بھائی آبادہ سے گزارش ہے آج کی اس مجلس میں پورے مجلس میں جتنے ہمارے بھائی ہیں یہ خود اللہ سے معاملہ کریں کہ اب دین کے کام کے لیے دور اور دیر کے لیے صبر کرنے ہیں، اپنے اولاد کو دین کی محنت میں دور دیر کے صبر کرانے ہیں اور اللہ کے دین دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بننا ہے. اللہ ہمیں بھی دین دے گا، دین کی حقیقت دے گا اور اللہ تعالیٰ شان ہم سے دین کو دنیا زندہ کرے گا. اس کے لیے طے کرو کہ ابھی اس اجتماع سے ہمارے گھر سے ایک آدمی جائے گا، چاہے میں جاؤں گا آپ جاؤ بہت اچھا، بیمار بھی جاؤ، اللہ کو رحم آئے گا، اللہ کو رحم آئے گا. تم اللہ کے راہ میں نکلو گے چل نہیں سکو گے اور درد کے ساتھ چلو گے تو اللہ دیکھتا ہے. ایک ماں دیکھتی میرا بیٹا لڑاتا ہے تو اس کو رحم آ جاتا ہے. تو ہم اللہ کے راستے میں لڑا کے چلیں گے اور اللہ تعالیٰ دیکھے کہ اللہ کو رحم نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا اور اللہ ہمت دے گا کہ بھی جاؤ سو یہ اللہ دے گا ہمت. تم طے کرو گے اللہ کام دے گا اور انشاءاللہ اللہ سے جو مانگو کو ملے گا. اللہ کے راستے میں نکل کر جو دعا کرتا ہے آدمی اللہ قبول کرتا ہے، اللہ قبول کرے گا. ہاں، اور اللہ مشکلات کو آسان کرے گا.
اس لیے میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے، ایک میرا کہنا ایجنسی آف رسول اللہ ہے، ہم آپ کو ایجنسی دے رہے ہیں اللہ کے نبی کی، جس ایجنسی میں نقصان کی کوئی گنجائش نہیں، اور جس ایجنسی میں نفع ہی نفع ہے، اور اتنا نفع ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں نا ہم اتنے سال محنت کرتے تو ہم کو اتنا نہیں ملتا جتنا 10 سال کے عرصے میں محنت کرنے پر خدا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی مفت میں دے گا۔ ہاں بھینس ہے نا، بھینس دودھ تو کم دیتی، گوبر زیادہ دیتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا، برکت معمولی چیز نہیں ہے۔ ہاں اور اللہ تعالیٰ شانو آخرت میں اللہ ہمیں بدلہ دے گا، اپنی شان نشان دے گا، اور اللہ کے نبی ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو عورتیں زیادہ بچہ دینے والی ہو۔ آج کے زمانے میں یہ تو کہنا ہے مشکل، سننا ہے مشکل، شو کہا مان صاحب بتا رہا بھائی چھوکرا رکھوا نہ کہیں، جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کو ٹھکانا دے گا، تجھے کیا فکر سوال ہے۔ ہاں ہمارے یہاں ایک خاتون ڈلیوری کے لیے گئی دواخانے نرس کے پاس، تو نرس نے پوچھا تیرا کتنا چھوکرا ہے کہ ہمارا چھوکرا 15 ہے، تو کہتا ہمارا آپریشن کرائی دے نا، وہ جانو تنش فکر تنش فکر تھے آپریشن کرائی دے دوستوں، وہ خاموش ہو گئی۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا، اس کو ٹھکانا اللہ ہی دے گا، وہی کھلائے گا، 32 دانت اس نے دیے۔ ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ جینے 32 دانت اللہ سے نہیں کھانے گال سے، دانت اس نے دیے تو کھانا بھی وہ دے گا۔ تو اگر ہم اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیں گے تو اپنے دین کو وہ اپنی قدرت سے زندہ کرے گا اور ہمیں ذریعے کی توبہ قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں تو یہ ترتیب بناؤ کہ اس اجتماع سے مجھے اپنے پورے بچوں کی اور اپنے خاندان کی ترتیب دینی ہے، دین کی محنت کی، اور ترتیب میں سب سے پہلے میں چلوں گا، امام بھی میں چلوں گا، میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا، اور میرے آنے کے بعد پھر دوسرے بچے کی ترتیب بنائیں گے، تیسرے کی بنائیں گے، سمجھا کر ترغیب دے کر ان بچوں کو لے کے بیٹھو گے اور اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ انشاءاللہ ہماری اولاد کی زندگیاں صحیح اوپر لائے گا اور صحیح اوپر بڑھ جائے گا، اور تمہارا ایک ایک بچہ اتنے ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کو ہم کو دکھائیں گے، سمجھ میں آئے گے۔ دوسرے سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ انشاءاللہ اندر سے بول جو اندر سے ایک کوڑی بھی نہ ہو، نظر کہیں رکھوانی، ارے بولو جیب پر نہیں غیب پر، نظر جیب پر نہیں غیب پر۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہے، ہاں، اور وہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، وہی لے گا۔ غیب پر نگاہ کر، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے سب مشکل ہے، میری سے میرے خاندان سے اللہ کام لے گا۔ اس بنیاد پر طے کرو میں دوستوں، اور اپنی ترتیب بناؤ۔ اب اسی مجمع میں آپ حضرت اپنی ترتیب بناؤ اور اپنے پھر اولاد کی ترتیب ساتھ لے کے جاؤ، اور پھر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو کہ بیٹا ہم اجتماع میں گئے تھے، وہاں پر یہ بات آئی ہے اور میں نے طے کیا ہے کہ اب میرا اور تمہارا سب کا باری باری وقت لگے گا اللہ کے راستے میں، اور ترتیب بنانی ہے، اور دنیا کے کام بھی سنبھالیں گے، اللہ مقدر کی روزی بھی دے گا، مجھے تو وہی دینے والا ہے اور وہی دے گا۔ اس بنیاد پر بچوں کی ترغیب دے کر تیار کرو اور پھر ترتیب بناؤ۔ کیا میں جاؤں گا، میرے جانے کے بعد میں سے کون پہلا ہوگا، اس کے بعد کون ہوگا، اس کے بعد کون ہوگا، ان کی ترتیب بنا کر اس کو پھر اللہ سے کہو میرے بس میں اتنا تھا میں نے کیا ہے، باقی تیرے بس میں کوئی آسان کر دے میرے لیے، میرے اولادوں کے لیے، ورنہ ان کی زندگیاں کہاں لگے ہو، ہم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ ہماری اولادوں کے اوقات کہاں ضائع ہو رہے ہیں، رات کے 12-1 بجے کہاں رہتے ہو، تھوڑے سر تسبیح پڑھتے ہیں کہ مسجد میں تہجد پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں لگ رہا ہے۔ اگر ان کا صحیح جگہ لگ جائے گا انشاءاللہ ان کی بھی بنے گی، اللہ تو ہماری رہنمائی بنا دے گا۔ اس لیے دوستوں سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ترتیب بھی بنائیں گے اور اپنے سب بچوں کو دین باری باری اللہ کی دین سالانہ
یہ ترتیب نہیں آورس ہوں آپ کے ہمارا چھوکرا یہ نہیں. بزرگوں نے 10واں حصہ مانگا ہے کم سے کم یہ ہے 10واں حصہ کہ سال کے 12 مہینے ہیں, تم 4 باپ بیٹے ہو تو 4 باپ بیٹے جو ہے ہر سال چلہ لگائیں گے, 3 چلے لگائیں گے, لگانا ہوگا ہر سال کے. اور ترتیب بناؤ اور اللہ کے بھروسے بناؤ, اللہ تعالیٰ بہت کچھ آسان پیدا کرے گا. تم کیا کرو, اللہ پہ آسان ہو کرو, اللہ کا اتنا پہلے تو وفاداری بتا, ہر حال میں اللہ کے دین کا کام کرتا ہوں کروں گا. اللہ کا اچھا تم وفادار ہو, ہم نے تمہیں وفادار قرار دے دیا اور ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ ہم سے اور ہماری اولاد سے کام لے گا. اس لیے بھائی دوستو سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ میں خود اپنی ذات سے اس اجتماع سے اپنا 4 مہینے چلے کا نظام خود بناتا ہوں, اور انشاءاللہ میری اولاد کی بھی ترتیب میں بناؤں گا اور میرا اللہ میرے لیے آسان کر دے گا. سب تیار ہو؟ اب کون پہل کرتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے چلہ میں لگاؤں گا, چاہے 4 مہینے میں لگاؤں گا. نہیں, کھڑے ہو کے بولو ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ مدد فرمائے.